وہ ایسا ہے ویسا ہے اس طریقے کا ہے، وہ گھمنڈی ہے، وہ تکبر ہے، اگر وہ آپ سے بات نہیں کرتا تو آپ کو لگے کہ وہ روڈ ہے، تکبر کرنے والا ہے، تو یہ بدگمانی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپ ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کرو، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے نا، میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زنا سے بھی بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ یہ ہے غیبت کرنا۔ اور دوسری سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم لوگ غیبت کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ ہم کہیں بھی محفل میں بیٹھتے ہیں، چار لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو کسی ایک آدمی کا ٹاپک اٹھاتے ہیں اور اس پہ بات کرنے لگتے ہیں، ارے وہ تو فلانا ایسا ہے ویسا ہے۔ غیبت یہی ہے کہ آپ کسی کو اس طریقے سے اس کی بات کرے، اس کا چرچا کرے کہ اس کی تحقیر ہو، اس کی تذلیل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کس کو کہتے ہیں، تو حضور نے بتایا کہ کوئی ایسی بات کسی شخص کے بارے میں کہنا جو اس کو بری معلوم ہو، جو اس کو پسند نہ ہو اور وہ چیز اس میں ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اس شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں اس میں حقیقت میں وہ چیز موجود ہے، جیسے کوئی انسان کوئی گناہ کرتا، نشہ کرتا، مثال کے طور پہ گناہ ہی کرتا ہے تو یہ عیب اس میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ذلیل کرنے کے لیے ہم کسی دوسرے کے سامنے بات نہیں کر سکتے، اگرچہ یہ عیب اس کے اندر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ عیب اس کے اندر موجود ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ عیب موجود نہ ہو اور پھر تم اپنی طرف سے لگا کر کہو تو پھر یہ غیبت نہیں ہے، تو اس سے ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ کر الزام ہو جاتا ہے، بہتان ہو جاتا ہے۔ تو یہ غیبت بہت خطرناک چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کے وقت میں دیکھا کہ ایک انسان جو ہے جس کے ناخن میں تانبے کے ناخن لگے ہوئے ہیں اور ان تانبے کے ناخنوں سے اپنے سینے کو، اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون انسان ہے اور کس چیز کی اسے سزا ملی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتا تھا، اس کی سزا اس کو ملی، اور یہ تو کم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو، اللہ فرما رہا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ، کوئی بھی انسان پسند نہیں کرے گا، فَكَرِهْتُمُوهُ، وہیں پہ اللہ نے فرما دیا کہ تم نفرت کرو گے کہ ہم اپنے بھائی کا گوشت کھائیں، وہ بھی جو مر چکا ہے، جو اس دنیا سے جا چکا ہے، ہم اس کا گوشت کیسے کھا سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب تم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہو تو اصل میں تم اس وقت اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہوتے ہو، اتنا بڑا۔ اور آپ کو بتا دوں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زنا، ابھی میں نے آپ کو بتایا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ یہ زنا سے بھی بڑا کیسے گناہ ہو گیا، تو اللہ کے نبی فرماتے اس لیے کہ اگر کسی انسان سے غلطی ہوتی ہے اور وہ زنا کرتا ہے تو وہ اکیلے میں تنہائی میں اپنے رب کو منا لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب تک جس بندے کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگو، اللہ رب العالمین ہے معاف کرنے والا ہے، لیکن رب کہتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو تکلیف دی ہے، جب تک اس کے دل سے اس کے دل کو نہیں جوڑو گے میں رب بھی معاف نہیں کرنے والا ہوں۔ اس لیے ضروری کیا ہے کہ ہم کسی کی بھی غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے سے بچیں، یہ ضروری ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی کی غیر موجودگی میں کسی کا سامان اٹھا لینا، کسی کی چیز اٹھا لے تو یہ چوری کہلاتی ہے، اس کو مالی طور پہ نقصان کرتے ہیں ہم، اس کو کیا مالی طور پہ نقصان دیتے ہیں۔ اگر کسی کا ہم سامان چرا لے وہ موجود نہیں تو اس کا مال نقصان ہوا، یعنی مالی طور پہ نقصان کیا، لیکن کسی کی غیر موجودگی میں اس کی تذلیل کرنا، اس کو بے عزت کرنا، یہ مالی طور پہ نہیں، یہ مینٹلی طور پہ ہم اس کو پریشان کرتے ہیں، ٹارچر کرتے۔ جب اس کو پتا چلے گا تو وہ مینٹلی طور پہ پریشان ہوگا نا، اس کو تکلیف ہوگی نا کہ میرا بھائی جو ہے، میرے محلے والا جو ہے میرے بارے میں پیچھے میں ایسا کرتا ہے۔ اس لیے ایک تو اگر آپ کوئی سامان اٹھاتے تو یہ کم پریشانی دینا ہے، تکلیف دینا ہے، اس لیے کہ اس کو مالی نقصان ہوگا، لیکن اگر اس کی غیبت کرتے ہو نا تو آپ اس کے دماغ پہ لوہا ہتھوڑا مارتے ہو، یہاں ٹارچر مارتے ہو۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب تک اس کو خوش نہیں کرو گے میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے کہیں بھی محفل میں بیٹھے، چار لوگوں کے پاس بیٹھے، اپنے دوستوں کے پاس بیٹھے، اس بات کا خیال رکھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ امیزن کریں، آپ غور کریں
کہ کاش ہمارا معاشرہ ایسا ہو جائے جہاں پہ کوئی کسی سے نفرت نہ کرے، جہاں پہ کوئی کسی سے حسد نہ کرے، جہاں پہ کوئی کسی سے بغض نہ کرے، جہاں پہ کوئی کسی سے جلن نہ کرے. ایسا معاشرہ ہو جائے جو اسلام کا صحیح معنوں میں پیغام ہے. اللہ کے نبی یہی بار بار فرماتے رہے، اے مسلمانوں ایک دوسرے کی برائی نہ کرو بلکہ ایک دوسرے سے محبت کرو. اے مسلمانوں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو بلکہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو. اے مسلمانوں ایک دوسرے کے لیے جو اس سے جلن نہ کرو بلکہ اس کی کامیابی میں تم بھی خوش ہوا کرو. یہ اسلام پیغام دیتا. اب غور کریں، اگر ایسا ہمارا معاشرہ ہو جائے، ایسی سوسائٹی ہو جائے کہ ہر بندہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، ہر بندہ ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے، تو کتنا اچھا ماحول ہو جائے گا، کتنا خوبصورت ماحول ہو جائے گا. تبھی نہ پہلے کے لوگوں کو بولنا نہیں پڑتا تھا کہ آپ کلمہ پڑھو، بلکہ وہ خود ہی بخود اسلام قبول کر لیتے تھے، صرف ان کے کردار کو، کیریکٹر کو، چال چلن کو، بات کے انداز کو